السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نے اعمال کی طرف جلدی کرو ان فتنوں کے خوف سے جو سخت ترین رات کی طرح ہے، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا۔ دنیا کے ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا طلاق کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ آدمی اس عورت سے ہم بستری کرے گا، یا دونوں ہی جانی ہوں گے جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لے کر آیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی قائم ہو جاتی ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ آج کے دور میں یہ باتیں سچی ہو رہی ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کے بنا پر انسان دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جب انسان دائرۂ اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور جب مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفریہ الفاظ کیا ہے؟ وہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی کی توہین کی جائے، گستاخی کی جائے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے کفریہ جملے ہیں جو لوگ مذاق میں بول جاتے ہیں، جیسے فلاں کی حرکتوں سے اللہ پاک بھی پریشان ہے۔ یہ کفریہ جملہ ہے۔ زبان دراز کو کہہ دیتے ہیں، خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں؟ یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ اسی طرح رشوت وغیرہ حرام کمائی کو بھی مذاق میں کہہ دیتے ہیں۔ ھذا فضل من ربی، یہ میرا رب کی فضل سے ہے، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ اگر کوئی مصیبت کے وقت کہے اللہ نے پتہ نہیں مصیبت کے لیے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے، یا موت کے وقت کوئی کہہ دے پتہ نہیں اللہ اس شخص کی بڑی ضرورت تھی جو اس کو اپنے پاس اتنی کم عمر میں بلا لیا، یا یہ کہے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت پڑتی ہے، یا کہا اللہ تجھے بچوں پر بھی طرف نہیں آیا، یا کفریہ الفاظ ہے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے گھر میں بولتی ہیں، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آئے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو اپنے کئی دفعہ عورتوں سے سنا ہوگا۔ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ بول دیں تو حالات کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ دائرۂ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر 3 چیزوں کو دیکھیں گے۔ طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا خاوند کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا اور نیت بھی نہیں تھی، طلاق کی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہ وہ الفاظ ہے جسے ایک طلاق ہو جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کریں تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مذہبی اسکالر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہاں اس کی کئی
सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी यह है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दे और निकाह टूट जाए और उसको इसका पता ही ना हो निकाह टूट गया या नहीं। और आजकल तो यह आम बात है कि लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है। काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे हों, एक ने कहा यह तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि परे रख शरीयत को, तो वह आदमी काफिर हो गया। हमें चाहिए कि हम उलेमा से पूछें कि कालिमात कुफ्र कौन कौन है, या यह ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और हमें पता भी ना हो और कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे हो। कई जुमले तो बहुत आम हैं, तो इनका इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि कहीं हमने अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात तो नहीं कह जाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर हम अपने ख्याल में मियाँ बीवी रह रहे हैं। एक सूरत तो यह है कि कुफरिया कालिमात बीवी बोले तो निकाह टूटा और अगर खाविंद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस है, और यह तो हर घर की बात नज़र आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था। फिर उसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, अब हम दोनों बोलते हैं और मोहल्ले वाले सुनते हैं। नाज़रीन, बुढ़ापे में बहस और ज़्यादा हो जाती है, और उसमें होता क्या है कि मर्द की ज़ुबान के किनाए में तलाक निकल जाता है। कि किनाया उसे कहते हैं कि लफ्ज़ तो तलाक वाला नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि लफ्ज़ तलाक वाला निकलता है, इसको किनाए में तलाक कहते हैं। अब यह गुनाह बहुत ज़्यादा है। गुस्से में कह देते हैं चली जा, अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा यह निकले कि तू मेरी बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि किनाये में तलाक हो जाए, उन्हें पता भी ना हो और वह साथ रहा हो। और आज तो हालात यह है कि जवान से तलाक कह देते हैं, तलाक भी हो जाता है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी, इसलिए एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं कि हमें ऐसे लोग मिले जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले, सब नेकी करने वाले। खुद उसने मुझे कहा कि आज से 8 साल पहले मैंने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया और बाद में हमने सोचा कि वह भी नेक और मैं भी नेक हूँ, बदनामी हो जाएगी, बच्चे ख़राब हो जाएंगे, तो बस फिर क्या, हमने दोबारा इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। ना रिश्तेदारों को पता, ना उलिमा से पूछा, लेकिन मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, एक घर में, एक कमरे में, यह ज़िना कर रहे हैं। कुर्बान जाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान पर 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बरदार कर दिया था कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह तमाम मुसलमानों को ऐसे गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।